خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس سلسلے وار ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے حصہ پنجم کا درس ہشتم سورہ احزاب کے دوسرے اور تیسرے رکوعوں پر مشتمل ہے۔ ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے، جیسے کہ اس سے پہلے کا سبق درس ہفتم سورہ آل عمران کی 59 آیات میں سے کہ جن میں بڑا مفصل تبصرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غزوہ احد کے حالات و واقعات پر، ان میں سے ہم نے 31 آیات کا مطالعہ کیا 6 نشستوں میں۔ اسی طریقے سے کوشش ہوگی کہ 2 نشستوں میں ہم ان آیات کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس حصے میں جو دروس شامل ہیں، بالخصوص اب جن اسباق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ دین کے جو فرائض ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، ان میں اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی سعی، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو جد و جہد ہر مسلمان پر، ہر بندہ مومن پر فرض ہے، اس کے ضمن میں قدم قدم پر جو امتحانات آتے ہیں، جن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کے ابتلاء اور مختلف قسم کے امتحانات ہیں کہ جن سے سابقہ پیش آتا ہے، ان کے ضمن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تاریخ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیر الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس میں جو سنگھائے میل ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے، ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر پیش نظر یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کا فلسفہ ابتلاء ہے، یہ ابتلاء کیوں پیش آتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں اہل ایمان کی تربیت مقصود ہے، اہل ایمان کو خالص کر لینا مقصود ہے، ان کے دلوں میں، ان کے ایمان میں کہیں کوئی آلودگی نہ ہو، کوئی امپیورٹی نہ ہو، کہیں کسی قسم کا ذوف نہ رہ جائے۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کی صفوں میں کہیں منافقین گڑبڑ نہ ہو، بلکہ یہ کہ ان کی پوری جمعیت جو ہے دکھا رہا ہے کہ یہ ہے اہل ایمان،
یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے پہلے وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں، اسی لیے انشاءاللہ ہمیں آج ان آیات کے مطالعے میں اب زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ غزوہ احزاب کا جو تذکرہ ان ابتدائی 4 آیات میں ہوا ہے، بلکہ میں نے ایک اور آیت کا جو اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے اس کی بھی تلاوت کی ہے، اس کا ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کہ اس غزوے کا جو منظر تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے جو اس کا پس منظر ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو ذرا یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا، اس کی نعمت، اس کا انعام، اس کا احسان۔ اذ جاءتکم جنود، جبکہ تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، جنود جند کی جمع ہے۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر مسلط کر دی، ان پر بھیج دی ایک بڑی تند و تیز ہوا، ایک جھکڑ، ایک آندھی۔ وجنودا لم تروھا، اور ایسے لشکر بھی کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو جب کہ وہ تم پر حملہ آور ہوئے، تم پر تمہارے زیریں علاقے کی جانب سے بھی اور تمہارے بالائی علاقے کی جانب سے بھی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت ایمان کے دعوے داروں کو آزما لیا گیا، ان کی جانچ ہو گئی، ان کو پرکھ لیا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا، وہ جھنجھوڑ مارے گئے، ہلا مارے گئے، شدت کے ساتھ جھنجھوڑنا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہ کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے والا وعدہ۔ اور اس کے بعد دوسرے رکوع کی پہلی آیت بھی سائملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے کہ جو صورتحال جس سے سابقہ ہوا اہل ایمان کو بھی منافقوں کو بھی، اس پر رد عمل منافقین کا تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں سبز باغ دکھائے گئے، جبکہ اسی صورتحال پر اہل ایمان کا رد عمل یہ تھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، تو وہ پکار اٹھے کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور یقیناً سچ فرمایا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں اضافہ ہوا اس صورتحال سے مگر ان کے ایمان میں اور ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت میں۔ ان 5 آیات میں یہ سمجھیے کہ لب لباب جو ہے اس پوری بحث کا وہ آ گیا ہے۔ تاہم میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے سیرت مطہرہ کے اس حصے کے کچھ مختلف جو پہلو ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم ذرا غزوہ احزاب کا پس منظر سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پچھلے درس سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شدید ابتلا پیش آیا اور زخم پہنچی، نقصان پہنچا، زخم لگے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور تقریباً اتنی ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ تعداد میں شدید مجروح ہوئے، زخمی ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہوئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ پر غشی طاری ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا مورال بحیثیت مجموعی، ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان میں بھی مختلف درجات رکھنے والے لوگ موجود تھے، یقیناً ایسے بھی تھے کہ جن کے احساسات میں اور کیفیات باطنیہ میں سرے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا، چٹان کے معنی کہ جس کو چاہے کیسی ہی تیز آندھیاں آئیں اور کیسے ہی جھکڑ چلے
وہ متاثر نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، اہل ایمان کے بھی درجات تھے۔ تو بحیثیت مجموعی جو مسلمانوں کی نفری تھی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مورال پست ہوا، بدل ہوئے، یعنی وہ کیفیت ہو گئی کہ جس کی پیشگی تنبیہ کی گئی تھی غزوہ احد کے بعد کہ دیکھو مسلمانوں، بد نظمی کا شکار نہ ہونا، اپنے نظم کو ڈسپلن کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا، اختلافات میں نہ پڑنا، ورنہ فتفشلوا وتذهب ريحكم، ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، مزمحل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ دونوں نتیجے جو ہیں، خود ڈھیلے پڑ جانا، مزمحل ہو جانا، مورال کا گر جانا، ہمتوں کی پستی، یہ بھی پیدا ہوئی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تمہارا جو رعب قائم ہوا غزوہ بدر کے نتیجے میں، اگر تم نے وہ معاملہ کیا تو اس کے نتیجے میں تمہارا وہ رعب ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد یہ دونوں کیفیتیں شدت کے ساتھ پیدا ہوئی، اور غزوہ احد کے بعد کا ایک سال جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مورال کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اثر نو، ایک عزم نو اور ایک حوصلہ اور امنگ پیدا کرنے کے لیے بڑی شدید محنت کرنی پڑی۔ اس کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ پہلی بات تو وہ کہ جس پر ہم غزوہ احد ہی کے ضمن میں گفتگو کر چکے ہیں، غزوہ حمراء الاسد، جو غزوہ احد ہی کا تتمہ تھا، کہ جب ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے تھے، مشرکین جا چکے تھے اور مسلمان مدینے واپس آئے ہیں، تو حضور کو خیال آیا کہ اس وقت جو یہ کفار کا لشکر چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دور جا کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان اتنے مزمحل ہو چکے تھے، ہم نے کیوں نہ اس معاملے کو اس کی منطقی انتہا تک پہنچایا، کیوں نہ ہم مدینے پر حملہ آور ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر آئیں۔ اور پھر واقعہ ایسا ہوا کہ تقریباً 36 میل مدینے سے نکل جانے کے بعد پھر جو پڑاؤ کیا ہے ابو سفیان نے اپنی فوج کے ساتھ، اس کے بعد یہ سیکنڈ تھاٹ آیا، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سد باب کیا، حالانکہ مسلمان سخت مزمحل تھے، کتنے ان میں مجروح تھے، دل زخمی تھے، حوصلے پست تھے، لیکن یہ کہ حضور نے فیصلہ کیا کہ اب تعاقب کیا جائے گا۔ مدینے سے آپ نکل کر آئے، 8 میل کے فاصلے پر آ کر حمراء الاسد میں آپ نے پڑاؤ کیا۔ اس کی خبر جب وہاں پہنچی ہے تو اس سے یہ کہ واقعتاً جو ایک مطلوبہ مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، کہ اندازہ ہوا انہیں کفار کو کہ مسلمان ابھی اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر ہم واپس جا کر حملہ آور ہو تو کوئی نرم چارہ ہے۔ لہذا یہ بھی در حقیقت اس کو بھی لسٹ کر لیجئے کہ یہ اس مورال کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اور اس روب کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کہ جو مسلمانوں کا کفار پر غزوہ بدر کے بعد قائم ہو گیا تھا، یہ پہلی کوشش تھی۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ جو نتیجہ نکلا تو مشرق اور مغرب دونوں طرف، یہ ذہن میں رکھیے ذرا، مدینہ منورہ جو ہے اس کے مشرق میں نجد کا علاقہ ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گویا کہ بلند تر سطح مرتفع ہے مشرق کی طرف، اور مغرب کی طرف ساحل کی طرف راستہ جا رہا ہے تو وہ گویا کہ ڈھلوان راستہ ہے، تدریجاً جو ہے وہ لیول گر رہا ہے، اور یہ مختلف قسم کے قبائل جو ہیں مشرق اور مغرب میں آباد تھے۔ چنانچہ مغرب میں بنو اسد کے بارے میں یہ خبر آئی، بلکہ مشرق میں نجد کے علاقے میں، کہ اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ مدینے پر حملہ آور ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیے بغیر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک سریہ جو ہے، ایک لشکر بھیجا جس نے اچانک جا کر بنو اسد پر حملہ کیا ہے، اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہاں سے بہت سا مال غنیمت لے کر آئے ہیں۔ یہ محرم سن 4 ہجری میں ہوا۔ ادھر جو مغرب میں قبیلہ آباد تھا ساحل کے ساتھ ساتھ حذیل کا، ان کے بارے میں بھی یہی خبریں آئی کہ جب انہوں نے سنا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو چلو اب ہم بھی حملہ کریں اور کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے بھی ہاتھ آئے گا۔ تو اس کی خبر ملنے پر پھر حضور نے حضرت عبداللہ ابن انیس کو بھیجا ایک لشکر کے ساتھ،
اور انہوں نے جا کر چھاپا مارا۔ ان دونوں پوزیشن میں دیکھیے کہ پری ایمپٹ کیا ہے حضور نے، انتظار نہیں کیا کہ کفار حملہ آور ہوں تب ان کا دفاع کیا جائے ان کے مقابلے میں، بلکہ جیسے ہی خبریں ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرما کر ان پر اچانک حملہ کیا ہے۔ اور یہ اسی لیے تاکہ وہ جو مسلمانوں کا مورال جو ہے، مسلمانوں کے حوصلے جو کچھ پست ہو گئے ہیں دوبارہ وہ قائم ہو جائے، اور جو روب مسلمانوں کا کچھ کمزور ہو گیا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ لیکن یہ کہ اگلے ہی مہینے میں یہ دونوں سریے جو ہیں یہ محرم سن 4 ہجری میں ہوئے، اگلے ہی مہینے دو ایسے عظیم حادثات ہوئے ہیں کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا ہے، اور یہ دونوں اصل میں دھوکے اور غداری اور وعدہ خلافی، جو یوں سمجھیے کہ عرب کی روایات کے، ان کی اپنی جو روایات تھی، قومی روایات، ان کے بھی شدید مخالف یہ دو اقدام کیے کفار نے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، ساحلی علاقے میں عزل اور قارا کے دو قبیلے آباد تھے، یہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دین کیا ہے، تو ہمارے ساتھ کچھ مبلغ بھیج دیجیے، وہ ہمارے لوگوں کو ذرا دین کی تعلیم دے، جیسے کبھی حضور نے مدینہ منورہ میں بھیجا تھا حضرت مصعب بن عمیر کو اور پھر عبداللہ ابن ام مکتوم کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو حضور نے 10 صحابہ، بعض روایات میں آتا ہے 6، لیکن زیادہ صحیح روایت یہ کہ 10 صحابہ کو بھیج دیا۔ یہ لوگ انہیں لے کر گئے، اور جو حضرات حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں ان کو یہ مقامات معلوم ہے، رابغ اور جدے کے درمیان یہ ایک رجی کا مقام آتا ہے، اس کے چشمے کے پاس پڑاؤ تھا، وہاں انہوں نے دھوکے سے، جو وہاں کا قبیلہ تھا حذیل، خود پیچھے ہٹ گئے اور حذیل کو جو ہے وہ شہ دے دی، انہوں نے حملہ کیا۔ یہ 10 کے 10 حضرات جو ہیں انہوں نے کچھ مقابلہ کیا، تو ان میں سے 7 جو ہیں وہیں پر شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے باقی 2 حضرات کو، بلکہ 8 شہید ہو گئے، 2 کو انہوں نے قیدی بنایا۔ انہی میں حضرت خبیب بھی تھے جن کا وہ واقعہ آتا ہے کہ انہیں پھر ان دونوں قیدیوں کو، حضرت خبیب اور حضرت زید کو رضی اللہ تعالی عنہما، مشرکین مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا کہ تمہارے جو دل زخمی ہیں، تمہارے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے بدر میں، یہ 2 مسلمان ہیں، ان پر اپنا وہ انتقام کی آگ جو ہے جس طرح چاہو اس کو ٹھنڈا کرو۔ تو بڑی ایذائیں دے دے کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا ہے، انہی کے ساتھ وہ مشہور واقعہ آتا ہے کہ جب انہیں اس طریقے سے ایذا دی جا رہی تھی، درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور کوئی جو ہے نیزے کی انی چبھو رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، تو اس موقع پر ابو سفیان بھی موجود، انہیں سوال کیا کہ اس وقت تو تم خبیب ضرور یہ چاہتے ہوگے کہ تم یہاں نہ ہوتے، تمہاری جگہ محمد یہاں ٹنگے ہوتے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے وہ مومنانہ جواب دیا کہ خدا کی قسم، یہ ایک جان نہیں 100 جانیں میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں کوئی کانٹا تک چبھے۔ یہ اصل میں جن لوگوں میں وہ ایمان حقیقی پیدا ہو جاتا ہے، ان کے صبر و ثبات اور استقامت کی ایک مثال ہے۔ ایک طرف تو یہ خبر آئی، دوسری طرف اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا بیر معونہ کا۔ یہ جو نجد کے قبائل تھے، اور یہ قبائل جو ہیں غطفان کے قبائل، ان کے مختلف شاخیں تھیں۔ قرآن مجید میں بعد میں سورہ توبہ میں جو آیت نازل ہوئی ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ اعراب جو ہیں خاص طور پہ نجد کے اعراب، یہ تو کفر میں بھی نہایت شدید ہے، نفاق میں بھی نہایت شدید ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تو نفاق جو ہے اشد کفرا ونفاقا، ان دونوں بیماریاں جو ہیں ان کے اعتبار سے یہ باقی پورے عرب پر گویا کہ بھاری تھے۔ تو ان کا ایک سردار آیا، اور وہی بات کہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں اب سمجھنا چاہتے ہیں آپ کا دین کیا ہے، ہمیں کچھ معلمین دیجیے۔ حضور نے فرمایا بھی کہ مجھے اندیشہ ہے ان کی جان کا کہ کہیں کوئی غضب نہ پہنچے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ نہیں، میری امان ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ عرب کی گویا کہ روایات میں تھی کہ جب ذمہ داری لے لی تو پھر وہ ذمہ داری لینے والا اپنی جان دے دیتا تھا، جس کی ذمہ داری لی ہو اس پر آنکھ نہیں آنے دیتا تھا۔ لیکن ہوا یہی ہے کہ 70 صحابہ کی جماعت، جن میں کچھ اصحاب صفہ میں سے تھے، کچھ اور ایسے فقراء صحابہ تھے کہ جو محنت مزدوری کرتے تھے، کہیں لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں اپنی پیٹھ پر لاد کر، اور وہ اصحاب صفہ کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کے سامان کا اہتمام کر رہے ہیں۔
پھر باری سے وہ حضور کی خدمت میں حاضر رہنے والے لوگ بھی تھے کہ مثلاً دو آدمیوں نے طے کر لیا ایک دن میں یہاں ٹھہروں گا، تم جا کے محنت مزدوری کرنا، اور اگلے دن پھر تم یہاں ٹھہر جانا، میں جا کر محنت مزدوری کر لوں گا۔ اس قسم کے لوگ، یوں سمجھیے کہ جو کان تھی صحابہ کی، ہیروں کی کان، اس کے بہترین ہیرے یہ تھے 70 کے جو گئے۔ ظاہر بات ہے تعلیم کے لیے بھیجے گئے، معلمین کی حیثیت سے بھیجے گئے، مبلغین کی حیثیت سے گئے۔ گویا کہ جو بھی دارالعلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی درسگاہ تھی، یہ اس کے فارغ التحصیل تھے وہ حضرات کہ جن کو بھیجا گیا ہے کہ جا کے قرآن پڑھاؤ اور دین کی تعلیم دو۔ لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بئر معونہ کہلاتا ہے، ایک کنواں تھا معونہ کا، اس کے پاس جا کر پھر وہی غداری ہوئی، وہ شخص ہٹ گیا، اور پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے انہوں نے گھیرا کیا ہے۔ ان 70 میں سے بڑی تفصیلات ہیں، لیکن بمشکل 2 حضرات بچے ہیں۔ ایک تو یوں سمجھیے کہ اتنے زخمی تھے کہ وہ لاشوں میں چھوڑ گئے تھے، تو پھر اسی حالت میں انہیں اٹھا کر لایا گیا، وہ پھر غزوہ احزاب تک زندہ رہے ہیں لیکن شدید مجروحی کی حالت میں۔ اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن کفار میں سے ایک شخص نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی کسی غلام کو آزاد کرنے کی، تو اس نظر کو پورا کرنے کے لیے ان کے بال کاٹے نشانی کے طور پر کہ یہ غلام ہے، اور پھر انہیں آزاد کر دیا، تو گویا کہ اپنی نظر پوری کر لی۔ وہ ہے صحابی جو پھر پہنچے مدینے اور خبر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا رنج اور صدمہ اور غم کا کیا پہاڑ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس وقت جو ہے واقع ہوا ہوگا کہ 70 صحابہ، اور وہ کہ جو دین کی تعلیم اور تبلیغ اور تلقین کے لیے نکلے تھے، ان کا یہ معاملہ ہوا۔ یہ دونوں واقعے ایک ہی مہینے میں ہوئے ہیں، صفر سن 4 ہجری۔ بہرحال اس کے باوجود جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صورتحال پیش آ رہی تھی اس میں آپ کی قیادت اور آپ کی عظیمت، ظاہر بات ہے کہ عظیمت کا کوہ گراں، کوہ ہمالیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصل میں اسی میں تو پھر نکھرتی ہے شخصیت، اور آپ کے جو قریب ترین صحابہ تھے ان کی استقامت۔ اسی کے ساتھ پھر واقعہ پیش آیا غزوہ بنو نذیر کا۔ یہ ربیع الاول سن 4 میں ہوا کہ یہ جو یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع نے، کیونکہ ان تینوں سے حضور نے جب آپ مدینے تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر، تو ان سے معاہدے کر لیے تھے، جوائنٹ ڈیفنس، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا مدینے کے حفاظت میں، مدینے کے دفاع میں، ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے بنو قینقاع کی طرف سے طرز عمل جو ہے غلط ہوا، جس کی سزا دی گئی، وہ تو غزوہ بدر کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہو گیا تھا، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اب یہ بنو نذیر کا معاملہ ہوا کسی ایک خاص معاملے میں کہ جو اس معاہدے کی روح سے ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی تھی، ایک مشترک ذمہ داری تھی۔ حضور بنی نذیر کے ہاں گئے، بہت بڑا علاقہ ان کا تھا، ان کی بڑی گڑھیاں تھیں وہاں پر، حویلیاں بنی ہوئی تھیں، جیسے کہ ہمارے ہاں دیہات میں آپ کو معلوم ہے کہ قیام پاکستان سے قبل کا نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ گاؤں جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، لیکن کوئی بنیا جو وہاں پر ہے اس کی حویلی جو ہے سب سے اونچی ہے اور سب سے مضبوط ہے اور شاندار ہے، اور اسی نے اپنے سودی ہتھ کنڈوں کے اندر جو ہے مقامی آبادی کو جکڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ بہت ہی جو سمجھیے کہ یعنی خوشحال لوگ تھے، ان کے پاس دولت تھی، سرمایہ دار تھے۔ تو یہ بنو نذیر کے علاقے میں جب حضور گئے تو وہاں انہوں نے سازش کی حضور کو قتل کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی، حضور واپس آ گئے، لیکن یہ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا اور ان کو پھر وہاں سے بھی ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ غزوہ بنو نذیر ہے جس پر کہ سورہ حشر میں 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ حشر 28ویں پارے میں، اس میں سے 2 رکوع جو ہے وہ اسی غزوہ بنو نذیر سے متعلق ہے۔ اسی کے ضمن میں اموال فے کا حکم آیا ہے، جس کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب سواد عراق اور یہ ایران اور مصر اور شام کی زمینیں جو ہے فتح ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں جو اجتہاد تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، وہ در حقیقت اموال فے پر قیاس کر کے، اور اس کا حکم جو ہے وہ سورہ حشر میں ہے۔ بہرحال یہ جو بنو نذیر یہاں سے جلا وطن ہو گئے، اس کا جو ایک نتیجہ نکلے گا وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن حضور نے پھر اسی کام کو سامنے رکھتے ہوئے بئر معونہ کا جو حادثہ ہوا تھا نجد کے علاقے میں، پھر آپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ نجد جو ہے ربیع الاول اور جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں آپ نے ایک بڑی جمعیت کے ساتھ جو ہے نجد کے اندر دور تک آپ نے سفر کیا ہے۔ یہ سب جو لوگ ہیں کسی نے مقابلہ نہیں کیا، جو یہ بھاگ گئے، پہاڑوں میں گئے،
لیکن یہ کہ اس سے یہ کہ مسلمانوں کا خوب اثر نو قائم ہو گیا، اور ان کا جو کچھ کمزوری اس کے اندر واقع ہو گئی تھی، زور آ گیا تھا، وہ اثر نو بحال ہو گیا۔ اسی طرح ابو سفیان جب غزوہ احد سے واپس گیا تھا تو آخری بات اس نے یہ کہی تھی اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا، اس لیے کہ سن 2 میں غزوہ بدر ہوا تھا، سن 3 میں غزوہ احد ہوا، تو جاتے ہوئے کہا تھا اگلے سال پھر بدر میں ملاقات ہوگی، یہ گویا کہ پہلے سے ایک چیلنج تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس میں بھی پری ایمپٹ کیا کہ ویسے تو سال جو ہے شوال میں جا کے آتا پورا ہوتا، آپ نے شعبان ہی میں سفر اختیار کیا اور جا کر بدر میں اپنے خیمے لگا دیے۔ گویا کہ چیلنجنگ ایک پوسچر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم کہہ کر گئے تھے اب آؤ مقابلے کے لیے۔ وہاں آپ مقیم رہے، لیکن یہ کہ ابو سفیان ہمت نہیں کر سکا، اور اس سے بھی پھر مسلمانوں کی ساکھ اس پورے علاقے کے اندر دوبارہ جو ہے ساحلی علاقہ جو تھا، مغربی علاقہ جو ہے، اس میں مسلمانوں کی ساکھ جو ہے اثر نو پورے طور پر بحال ہو گئی، اور رعب اور دبدبہ جو ہے قائم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً 6 مہینے حضور کو ملے ہیں ذرا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سکون کا سانس لینے کی، لیکن پھر یہ کہ شام کا جو سرحدی علاقہ ہے اس کے قبائل کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ حملہ آور ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو حضور نے یہاں بھی پیش قدمی کی ہے اور پہل کی ہے، اور یہ کہلاتا ہے غزوہ دومۃ الجندل، شام کے سرحد پر، یہ ربیع الاول سن 5 میں ہوا ہے۔ اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہ لوگ پھر مقابلے میں نہیں آ سکے، منتشر ہو گئے، حضور وہاں پر مقیم رہے، لیکن یہ کہ اس سے اس شمالی علاقے میں بھی یہ اسلامی ریاست جو تھی مدینے کی، اس کا جو رعب اور دبدبہ تھا وہ قائم ہو گیا۔ تو یوں سمجھیے کہ جو بھی زخ پہنچی تھی اور جو بھی ہوا اکھڑی تھی غزوہ احد کے نتیجے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 برس کے عرصے میں اپنی یہ پیہم مہمات کے ذریعے سے اور ہر مرحلے پر خود پیش قدمی کر کے، سوائے اس کے کہ جو سب سے بڑا چرکا لگا ہے وہ تو دھوکے اور غداری کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے، چاہے وہ رجی کا واقعہ تھا جس میں کہ 10 صحابہ جو ہے رضوان اللہ تعالی المجمعین وہ شہید کر دیے گئے، اور چاہے وہ بیر معونہ کا تھا جس میں 68 صحابہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، لیکن یہ جو ہے یہ کسی جنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی دو بدو مقابلے کا نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے کہ معلمین کی حیثیت سے لے جائے گئے اور پھر انہیں وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ وقتی طور پر وہاں مسلمانوں نے مقابلے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر بات ہے اسے نہ غزوہ کہا جاتا ہے نہ سریہ کہا جاتا ہے، یہ تو ایک طرح کا حادثہ ہے جو پیش آیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد معاملہ آ رہا ہے غزوہ احزاب کا۔ یہ جو بنی نذیر وہ جلا وطن کیے گئے تھے مدینہ منورہ سے، اور اس سے پہلے بنو قینقاع جلا وطن کیے گئے تھے، انہوں نے شمال کا رخ کیا تھا۔ شمال میں خیبر کا علاقہ تھا، اس میں ان کے کئی قلعے تھے یہودیوں کے، بہت مضبوطی کے ساتھ وہاں پر یہ لوگ جمے ہوئے تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ مورچے تھے ان کے، بہت بڑے بڑے مورچے، یا پھر واد القریٰ کا علاقہ تھا۔ تو ان علاقوں میں یہ یہودی بھی پہنچ گئے، اور بنو نذیر جو ہے اب ان کے اندر جو دشمنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی شدت کے ساتھ، ظاہر بات ہے یاد آتا ہے مدینہ منورہ کے باغات اور مدینہ منورہ میں جو کچھ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر گئے تھے، 600 اونٹوں پر اپنا ساز و سامان لے کر گئے تھے جب وہاں سے روانہ ہوئے، جب حضور نے وہاں سے انہیں جلا وطن کیا، انہوں نے اب سازش کی، اور ان کا ایک وفد حوی ابن اخطب کی سرکردگی میں، جو بنو نذیر کا بہت بڑا سردار تھا، 20 سرکردہ لوگوں کا ایک وفد ہے کہ جو نکلا۔ سب سے پہلے مکے گیا، قریش سے گفتگو کی کہ اب جو بھی کچھ ہوا ہے اب تک، اور ظاہر بات ہے کہ قریش کو اب تک پہنچ چکی تھی، اس لیے کہ جو غزوہ بدر کے لیے جو دوبارہ جو غزوے کے لیے وہ چیلنج لے کر آئے تھے وہ نہیں جا پائے تھے، اس سے بھی خفت ہوئی، ان کی بے عزتی ہوئی، لہذا ان کے اندر بھی وہ ایک جذبہ تو تھا، کھسیانہ پن تھا۔ تو انہوں نے آبادہ کیا کہ ایک مرتبہ اور کوشش کرو، ہم شمال سے آتے ہیں اپنی پوری قوت لے کر یہود، اور تم ادھر سے آؤ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مشرق سے غطفان کے قبائل کو بھی جا کر اسی طرح چڑھا کر لے آئیں، تاکہ مدینے پر 3 طرف سے حملہ ہو جائے، یورش ہو جائے، اور ایک مرتبہ گویا کہ ایک متحدہ محاذ بنا کر، میں یہ لفظ ان کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں کہ اس فتنے کو ہم ایک مرتبہ اس کو ختم کر دیں۔ تو کچھ پس و پیش کے بعد ابو سفیان تیار ہو گیا، 4000 کا لشکر لے کر وہ نکلا ہے، اور اس میں کچھ اور لوگ بعد میں، جہاں جہاں سے یہ عرب کا پرانا رواج ہے، حلیف قبائل اور ملتے چلے گئے۔ تو یہ گویا کہ ایک لشکر تو مکے کی طرف سے آ گیا،
اور مکے کی طرف سے جو لشکر آیا ہے چونکہ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر پھر بدر سے ہو کر وہ چڑھتے تھے چڑھائی، اس لیے اس کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ وہ گویا کہ زیریں علاقے سے آئے ہیں۔ ابھی جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گا۔ دوسری طرف غطفان کے قبائل کو انہوں نے اسی طریقے سے اپروچ کیا، انہیں آمادہ کیا۔ وہ بھی چونکہ غزوہ نجد سے زخم کھائے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ ویسے بھی ان کی شرارتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کی گواہی یہ ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، گویا کہ وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے، تو ادھر سے ان کے لشکر بھی آئے۔ تو مدینہ منورہ میں یوں سمجھیے کہ تین جانب سے یورش ہوئی ہے، لیکن تین جانب سے یورش جو ہے وہ اس کو قرآن مجید نے دو اطراف سے کہا ہے، اس لیے کہ جو شمال سے آئے اور جو جنوب سے آئے وہ دونوں گویا کہ مغربی جانب سے آئے ہیں، اسفل منکم سے، اس لیے کہ ادھر ڈھلوان تھی، وہ گویا کہ ادھر سے چڑھائی کر کے آئے ہیں، تو من اسفل منکم، تم سے زیریں علاقے کی طرف سے بھی لشکر آئے۔ اور جو مشرق کی طرف سے نجد کے قبائل آئے ہیں، ان قبائل میں بنو سلیم، فزارہ، اشجع، مرہ، سعد، اسد، یہ سارے قبائل ان کی بڑی زبردست جمعیت ہے۔ تو اس طریقے سے 10 سے لے کر 12,000 تک کا لشکر ہے، اس کی تعداد مختلف روایات میں مختلف ہے، اس نے آ کر مدینے کا گھیراؤ کیا ہے، جبکہ مدینے کی کل آبادی مسلمانوں کی اتنی نہیں تھی، یعنی یہ کہ جو بھی جنگ کرنے کے قابل تھے مرد ان کو بھی شامل کر لیجئے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو شامل کر لیجئے، تب بھی کل تعداد اتنی نہیں تھی۔ یہ ہے اصل میں وہ صورت جس کو میں تعبیر کر رہا ہوں کہ امتحان اور ابتلا اس کی شدت جو ہے گویا کہ ایک اعتبار سے اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی۔ 12,000 کا لشکر گھیراؤ کر کے آ رہا ہے۔ وہ تو یہ کہ اگر اچانک یہ لشکر پہنچ گیا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی بحالات ظاہری جو ہے وہ صورت موجود تھی ہی نہیں بچاؤ کی، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کا انٹیلیجنس کا جو معاملہ ہے وہ بہت قوی تھا، معلومات آپ کو بر وقت پہنچتی تھی، لہذا آپ چوکندے تھے اور آپ پہلے سے گویا کہ ذہناً تیار تھے۔ آپ نے مجلس شورا منعقد کی اور وہاں پر یہ سامنے آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تجویز کے ذریعے سے کہ ہمیں خندق کھود کر اور اس کے پیچھے سے دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ مدینہ منورہ کی کچھ ایسی پوزیشن ہے کہ اس کے مشرق اور مغرب میں دونوں طرف وہ لاوے کی چٹانوں کا فرش سا ہے، بہت سخت قسم کی چٹانیں ہیں، ادھر سے کوئی لشکر نہیں آ سکتا، نہ گھوڑے ان پر چل سکتے ہیں نہ اونٹ چل سکتے ہیں، لہذا وہ گویا کہ خود بخود ایک فصیل ہے، انہیں حرہ کہتے ہیں، سیاہ پتھر ہیں اور بڑے ہی چکنے قسم کے اور چٹانوں کی شکل میں ہے، ادھر سے کوئی لشکر نہیں آ سکتا، وہ فصیل ہے مشرق اور مغرب کی طرف۔ جنوب میں ابھی تیسرا قبیلہ موجود تھا بنو قریظہ کا، اور ابھی تک انہوں نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی تھی، وہ اس عہد کو نبھا رہے تھے، یعنی 5 سال قبل کا جو عہد تھا، جو ہجرت کے فرمانے کے فوراً بعد جو حضور نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بنو قریظہ اس پر قائم رہے تھے، تو ادھر سے گویا کہ ایک طرح سے حفاظت تھی۔ پھر یہ کہ ادھر کچھ باغات بھی تھے، نخلستان تھے، ان میں سے بھی کسی لشکر کا اچانک تیز رفتاری کے ساتھ آ کر حملہ آور ہونا یہ ممکن نہیں تھا۔ شمال کی جانب احد پہاڑ ہے اور احد ہی کے دونوں اطراف سے گویا کہ یہ لشکر آئے تھے، وہ جو ایک طرف خلا ہے مغربی جانب میں، وہاں سے آئے تھے قریش کے اور یہود کے لشکر، اور احد کے مشرقی جانب جو خلا ہے وہاں سے آئے تھے بنو غطفان کے قبائل۔ ادھر جو ہے ایک جو خندق کھودی گئی ہے، تو خود آ کر یہ تمام کے تمام، کیونکہ یہ لوگ واقف ہی نہیں تھے، عرب اس تجویز ہی کو نہیں جانتے تھے، یہ تو بالکل ایک نئی صورتحال ان کے سامنے آ گئی۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا دفاع آسان ہو گیا۔ تقریباً 1 مہینہ جو ہے یہ یہاں پر ان کا پڑاؤ رہا ہے، بس اکا دکا کوئی گھوڑا کدا کر بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا کر اور اس خندق پہ سے گزر کر آ گیا، اس نے مقابلہ کیا۔ انہی میں وہ مشہور واقعہ ہوا ہے کہ عمرو بن عبد ود، جو سمجھا جاتا تھا کہ 1000 انسانوں کے برابر طاقت رکھنے والا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ واصل جہنم ہوا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل نفری اس وقت جو تھی وہ 3000 کی تھی، یعنی لگ بھگ 10-12 ہزار کی کل آبادی میں سے جو بھی جنگ کی صلاحیت کے حامل جو لوگ تھے وہ 3000 تھے، اور ان میں منافقین بھی شامل تھے۔ اس اعتبار سے اب جو مقابلہ ہے وہ بہت ہی ان ایکول ہے۔ بہرحال یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، خندق کی وجہ سے وہ دفاع ہوتا رہا، اگرچہ یہ کہ
مسلسل ایک ٹینشن تو رہی ہے کہ ادھر سے وہ کوشش کر رہے تھے کہیں سے ہم پار کر جائیں، ادھر سے مسلمان چوکس ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، انہیں پار نہیں کرنے دے رہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو کوئی بڑی جنگ ہو اور جس میں کہ کوئی بڑا نقصان پہنچے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ کلائمیکس کو پہنچا ہے مسئلہ اس وقت جبکہ ایک نئی تدبیر چلی ہے اسی شخص نے، حیی ابن اخطب، جو بنو نذیر کے سرداروں میں سے یہودی تھا، اس نے آ کر دستک دی ہے بنو قریظہ کے سردار پر، اس کے گھر پر، اور اس کو آمادہ کیا ہے کہ تم بھی غداری کرو، تم پیچھے سے حملہ آور ہو جاؤ۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ اس نے بہت پس و پیش کیا، بہت مرتبہ کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ محمد کا معاملہ بالکل صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ہم یہاں رہ رہے ہیں، لہذا ہم اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں آنا چاہتے۔ لیکن بہرحال اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر میں لے آیا ہوں، تم دیکھو کہ جنوب سے بھی آ گیا ہے اور شمال سے بھی آ گیا اور مشرق سے بھی آ گیا، چاروں طرف سے احزاب، جنود، لشکر ہیں کہ جو آ گئے، یہ سنہرا موقع پھر نہیں آئے۔ ابھی تو یہ ہے کہ اگر تم بھی ساتھ دو تو بس یکبار بھی حملہ کریں گے، تم پیچھے سے حملہ کرو، ادھر سے ہم کود کر آئیں گے خندق کو پار کر کے، اور یہ چراغ جو ہے، اسی لیے میں نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر مجھے پسند ہے، اور جب بھی یہ کیفیت سامنے آتی ہے خود بخود میرے ذہن میں وہ شعر آ جاتا ہے، جس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی چراغ جل رہا ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں اسے بجھانے کے لیے، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ تو معلوم ہوتا تھا کہ بس وہ دیا جو ہے، اب یہ جھکڑ اور یہ آندھیاں اور یہ لشکر، یہ احزاب، یہ جنود اتنی بڑی تعداد میں، اور پھر جب اس کے بارے میں اندازہ ہوا اور اطلاع پہنچی کہ اب تو بنو قریظہ بھی بدعہدی پر آمادہ ہو گئے، تو یہ گویا کہ اب کلائمیکس کو پہنچ گیا معاملہ۔ جن لوگوں کے دلوں میں روگ تھا، جن کے دلوں میں نفاق تھا، ان کا وہ خبث باطن جو ہے ان کی زبانوں پر آ گیا، جو کچھ اندر چھپا ہوا تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا۔ اور یہی در حقیقت اس پورے غزوے کا جو اصل ہے، کرکس آف دی میٹر، جو اس کا لب لباب ہے، وہ یہی ہے کہ ایک ایسی سچویشن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی کہ جس سے جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، جو پچھلا ہمارا سبق تھا، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اس سارے ابتلاء اور امتحان اور آزمائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دینا۔ جیسے کہ فرمایا گیا، وہاں پر دو جگہ لفظ آیا ہے، بھلے یمحص اللہ الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کو پاک کر لینا چاہتا ہے، یہ نفاق کی آلودگی جو ہے اور منافقین جو گڈمڈ ہے ان کو علیحدہ کر دینا چاہتا ہے، بھلے یمحص ما فی قلوبکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اسے بھی پاک کر لینا چاہتا ہے۔ کسی سچے مومن کے دل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی تھوڑا بہت ضعف کا کوئی ایلیمنٹ موجود ہو، تو اس ضعف کے ایلیمنٹ کو بھی پاک کر دینا چاہتا ہے۔ تو امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کا اصل فلسفہ یہ ہے۔ تو سچویشن وہ کریٹ کر دی گئی کہ جو انتہائی خوفناک، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ امتحان جب ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، تو پھر اچانک جو ہے ایک مسئلہ تو ہوا ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگی ہیلے کے طور پر، کہ بنو غطفان ہی میں سے اشجع قبیلے کے ایک صاحب نعیم ابن مسعود، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ابھی نہ میرے قبیلے والے واقف ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، نہ کسی اور کو اطلاع ہے۔ ان حالات میں جس طرح کی گمبھیر صورتحال سے آپ کو اس وقت سابقہ ہے، اگر مجھ سے آپ کو خدمت لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں، اس لیے کہ ابھی دشمن کو معلوم نہیں کہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ تو حضور نے یہ مشن ان کے حوالے کیا کہ کسی طرح یہ بنو قریظہ اور یہ جو باہر لشکر آئے ہوئے جو خندق کے اس طرف پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بنو قریظہ جس سے کہ گویا کہ ہمارا عقب جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے، ان کے مابین اگر کوئی نفاق پیدا کر دیا جائے، اختلاف پیدا کر دیا جائے، تو کوئی تدبیر، کوئی ہیلا ہو تو کرو۔ وہ تدبیر انہوں نے کی کہ جا کے بنو قریظہ سے بات کی، اور بہرحال وہ پہلے سے جان پہچان تھی، ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور یہ کہا کہ دیکھو تم یہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے یہاں، یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، انہیں شکست ہوگی وہ چلے جائیں گے، اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں گے، تمہارا کیا پلان؟ تم اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کہا کہ ایسا یقین ہے تو ان سے پھر یرغمالی کچھ لے لو تاکہ ضمانت ہو تمہارے پاس کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں کسی بری سچویشن میں، شکست کی حالت میں، تو کم سے کم یرغمالی تو ہو، اور وہ بھی سوچے تو صحیح 2 مرتبہ جانے سے پہلے۔ ان کا یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، بہت صحیح۔ ادھر وہ گئے، ان کفار کے لشکر میں مشرکین جو ادھر تھے، ان سے کہا کہ بنو قریظہ پر اتنا اعتماد نہ کرو، اس لیے کہ
جب بھی تم کبھی حملے کے لیے ان سے حکم دو گے انہیں اور کہو گے کہ حملہ آور ہو جاؤ تو وہ تم سے یرغمالی طلب کریں گے۔ لہذا یہ صورتحال جو ہے اس سے انہوں نے گویا کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ایک حیلہ ہے، ایک تدبیر ہے کہ جو انہوں نے کی ہے، اس میں کہیں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ اسی کو یعنی مختلف حوالوں کے ساتھ جو ہے اس میں مختلف اصطلاحات کے حوالے سے جو ہے یہ لفظ آتا ہے کہ یہ کذب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ توریہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ جس سے سننے والا جو ہے وہ ایک اثر لے لے۔ تو بہرحال معاملہ یہی ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ بس اب آج کی رات جو ہے فیصلہ کن ہے، تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے لیکن ہمیں کچھ یرغمالی آپ اپنے دے دیجئے تاکہ ہمارے پاس ضمانتی ہو کہ ہمیں یقین ہو کہ آپ اگر کسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے ہم، اس لیے کہ پھر ہمارا تو ظاہر بات ہے پھر حشر جو ہوگا وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو اس سے جو ان کے درمیان ایک یوں سمجھیے کہ بے اعتمادی ایک دوسرے سے پیدا ہوئی، تو ظاہری جو بھی عوامل تھے ان میں سے یہ عامل بھی ہے، لیکن اصل فیصلہ کن عامل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آندھی بھیجی ہے جھکڑ کہ جس سے ان کے خیمے جو ہے وہ اکھڑ گئے، جو بڑی بڑی دیگیں ظاہر بات ہے کہ چڑھی ہوئی تھی اتنے بڑے لشکر کے لیے راشن کی فراہمی، وہ دیگیں الٹ گئیں، آگ لگ گئی، چولہوں کی وہ آگ جو ہے اس نے خیموں کو پکڑ لیا، ایک ایسی افراتفری مچی ہے اور شدید سردی کا موسم تھا۔ تو اس وقت پھر یہ کہ اور کچھ نہیں سوجی ابو سفیان کو، اس نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے دیکھتے ہی دیکھتے یعنی رات تک تو پوری صورت یہ تھی کہ گویا کہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے، اہل ایمان کے امتحان کے لیے گویا کہ آخری جو ہے صورت پیدا ہو گئی، لیکن صبح دیکھا تو میدان صاف تھا، گویا کہ صرف امتحان لینا مقصود تھا، ورنہ اس لشکر اس پورے کے پورے معاملے میں چند جو ہے صحابہ جو ہیں وہ اس میں صرف شہید ہوئے ہیں، 6 غالباً مسلمانوں میں سے اور 10 کفار میں سے کل، حالانکہ تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا ہے۔ اگرچہ اس میں جو سختیاں آئی ہیں، بھوک کی سختی آئی ہے، سردی کا شدید موسم، باہر پڑے رہنا خندق کی حفاظت کے لیے اور وہاں پر باہر مورچہ لگانا، کھانے پینے کو کچھ نہیں اس لیے کہ سارے رسد کے راستے بند ہوئے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور ان کو پھر چادروں سے کسا ہوا ہے تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے، اور اسی میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ نے آ کر جب شکوہ کیا ہے کہ حضور یہ حال ہے، دیکھیے ہم نے یہ اپنے پیٹوں سے پتھر باندھ رکھے ہیں، تو حضور نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر وہاں بھی بندھے ہوئے۔ یہ نہیں تھا کہ حضور کے لیے معاملہ کوئی وہاں پر جو ہے وہ امتیازی تھا، بلکہ یہ کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی شدید ترین سردی میں اور اس بھوک کے عالم میں، تو حضور بھی ساتھ ہی شریک تھے۔ وہ اشعار جو آتے ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہو جانے چاہیے کہ جب وہ کھدائی ہو رہی تھی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسمانی مشقت کرنے والے مل جل کر جب کام کرتے ہیں تو آواز میں آواز ملا کر کچھ پڑھتے رہے، خلاصی گینگز جو ہوتے ہیں خاص طور پر یہ ضلع اٹک کے، ان کو اگر کہیں کام کرتے آپ نے دیکھا ہو بڑی بھاری چیزوں کو اگر موو کر رہے ہو تو وہ یہ کہ کورس کے انداز میں کچھ وہ پڑھتے جاتے ہیں تاکہ اس سے یہ کہ ایک تو سنکرونائز ہو جاتی ہے موومنٹ کہ ایک ہی دفعہ زور لگ رہا ہے، تو اسی وہ انداز آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ عیش تو بس آخرت کا عیش ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، یہاں کی سختیاں بھی عارضی ہیں اور یہاں کی آسانیاں اور یہاں کا تعیش اگر ہے کسی کے پاس وہ بھی عارضی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، حضور جواب دیتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی جماعت کی مغفرت فرما دے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا شعر ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، اب ہم اس پر قائم رہیں گے جب تک جان میں جان ہے، جب تک زندگی ہے، جسم اور جان کا رشتہ برقرار ہے، ہم اس بیعت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ بہرحال یہ نقشہ جو ہے چشم فلک نے دیکھا ہے، اہل ایمان کا صبر، ثبات، استقامت، مثابرت، اور دوسری طرف نفاق، منافقین کا نفاق جس طرح ان کے منہ پر آیا ہے، یہ ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا۔ بس یہ منظر اور پس منظر پر اتنے ہی پر اکتفا کریں، اب اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آیات کا ایک رواں ترجمہ کر لیں گے، بات جو ہے اصل میں وہ واضح طور پر سامنے آ چکی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم
ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔